حدیث ہے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا افضل العیادت سرعۃ القیام، فرمایا بہترین عیادت وہ ہے جس میں بندہ تھوڑی دیر قیام کرے واپس آ جائے۔ کہا جائے نا کہ دادا جی سو گئے ہیں بیچارے، بیمار تھے بڑے سخت، تو ڈرپ لگی تھی، ڈاکٹر نے کہا آرام کرو، تو وہ جناب جب تک ملیں گے نہیں جائیں گے، لیکن نمبر ہی نہیں کاسٹ ہوتے، دادے کو یہ بتایا ہی نہ کہ میں آیا تھا، تو پھر کیا بنے گا نمبروں کا۔ بلکہ یہاں تک کہ وہ جو 3 درجن کنوں لایا ہے نا، وہ بھی دادا کے بیڈ پہ رکھ کے، دادی کے بیڈ پہ رکھ کے بتانے ہیں کہ میں یہ آپ کے لیے تحفہ لایا تھا، کہیں بچے آپ کی ہڑپ نہ کر جائیں، پورے 150 کا سامان ہے۔ اتنی کمزور طبیعتیں تو نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں ایک بات ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بیمار کا دل کرتا ہے کہ یہ بیٹھا رہے، اس کو بیٹھنا چاہیے، اس کو بیٹھنا چاہیے۔ کچھ لوگ نا مثل تعویذ ہوتے ہیں، کچھ لوگ جب بھی ملتے ہیں شفا ہوتی ہے، مثل تعویذ ہوتے ہیں کچھ لوگ، وہ جب بھی ملتے ہیں شفا ہوتی ہے۔ وہ جو لوگ ہیں نا، وہ سارے نہیں بوجھ بنتے، کچھ ہوتے ہیں ماں کا دل کرتا ہے کہ بیٹا بیٹھے اپنے ہاتھ سے دوائی کھلائے، اس کو کھلانی چاہیے۔ ڈاکٹر کا انجیکشن اتنا مرہم نہیں ڈالتا جتنا اپنے ہاتھوں سے بیٹا ماں کے منہ میں چمچ ڈالے تو اسے سکون آتا ہے۔ اگر بھائی کا دل کرے نا یہ بیٹھے، تو چھوٹے بھائی کو بیٹھنا چاہیے، ٹائم دینا چاہیے، وقت دینا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پاس رہیں تو دل کو سکون رہتا ہے، ان لوگوں کو ٹائم دینا چاہیے، عیادت کریں، فوراً وہاں سے اٹھیں۔ حضرت رومی نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، کہتے ہیں ایک شخص کے پاس بندے بیٹھے رہے تیمارداری کرنے، جاتے ہی نہیں تھے، بڑی مشکل سے گئے تو ایک جو زیادہ چمٹنے والا تھا وہ پھر بھی نہیں جا رہا، جاتا ہی نہیں، ٹھہر کے جاتا ہوں جی، وہ جاتا ہی نہیں۔ تو سردی کا موسم تھا تو دروازہ کھلا رہ گیا، تو بیمار سے کہنے لگا حضور یہ دروازہ بند کر دوں؟ تو کہنے لگے کر دو، لیکن مہربانی کر کے باہر سے بند کرنا، کر دو بند لیکن مہربانی کرو اس کو نا باہر سے بند کرنا تاکہ دوبارہ تم اندر نہ آ سکو، باہر سے۔ تو کہنے لگا جی آپ مجھے کہہ رہے ہیں؟ فرمانے لگے ابھی بھی وضاحت کی ضرورت ہے، مطلب ابھی کھول کے بتاؤں؟ تو بس ٹھیک ہے، افضل العیادت سرعۃ القیام، یہ نبی پاک نے فرمایا بہترین تیمارداری یہ ہے کہ تو مختصر قیام کر اور واپس آ جا۔ حضرت سری سختی بیمار ہو گئے رحمت اللہ، بہت سارے لوگ تیمارداری کرنے آئے تو وہ جا ہی نہیں رہے، 3 دفعہ تو چائے لگ جاتی ہے۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، ایک پیر صاحب ہیں ہمارے دوست، تو میں تیمارداری کرنے گیا تو بڑے نفیس اچھے نیک انسان، تو ان کا بیٹا مجھے کہنے لگا کہ حضرت صاحب ابا جی کو کہیں اتنا خرچہ ان کی دوائیوں پہ نہیں آ رہا جتنا ان کی تیمارداری کرنے والوں پہ آ رہا ہے، تو ان کو کہیں تھوڑا سا۔ اب یہ تکلیف ہے نا غریب آدمی کے لیے، آپ مہربانی فرمائیں اتنا وقت قیام کرے جس میں آپ نے پتہ لیا اللہ کی رحمت میں گوتا لگ گیا، بہت بڑی نیکی ہے تیمارداری کرنا، لیکن اس کو اذیت نہیں بنائے، واپس آ جائیں۔ حضرت سری سختی کے پاس وہ لوگ بیٹھے تھے تو جا ہی نہیں رہے تھے، جاتے ہی نہیں تھے، بیٹھے ہیں۔ تو حضرت بڑی تکلیف میں تھے، تو ان میں سے ایک شخص کہنے لگا حضور لگتا ہے آپ آرام کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے کہا ہاں، بوڑھا ہوں، بیمار ہوں، سونا چاہتا ہوں۔ تکلیف ہوتی ہے نا، اب کیا کہہ سکتا ہے آدمی، گھر آئے آدمی کو کچھ کہہ کے پھر اس نے بچنا کہاں؟ لوگ کہیں گے بڑا بد اخلاق ہے جی، گئے تھے اور اس کا یہ رویہ تھا۔ کہا جناب آپ جائیے مجھے آرام کرنا ہے، تو وہ شخص کہنے لگا، پھر ایک اور مطالبہ کر دیا جاتے کہنے لگا جی آپ میرے لیے دعا کر دیں، میں پھر اجازت لیتا ہوں۔ اب دعا کر دیں، تو حضرت صاحب نے ہاتھ اٹھائے، کہنے لگے یا اللہ اسے تیمارداری کرنے کے طریقہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اسے توفیق دے یہ سمجھ جائے کہ تیمارداری کیسے کرنی ہے۔ ہاتھ پھیر لیے چہرے پہ، کہنے لگا حضور یہ کیا؟ فرمانے لگے جو زیادہ ضروری دعا تھی وہ میں نے تجھے دے دی ہے، اب تو مہربانی کر چلا جا۔ اس طرح کا رویہ اپنائیں کہ ہم پیار بانٹیں، ہماری وجہ سے کوئی تکلیف، کوئی شخص پریشان نہ ہو، کسی کو اذیت نہ ہو۔